میرے مولا امام صادق علیہ السلام اللہم میرے مولا فرماتے ہیں من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین میرے جد کو روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پر میں محمد کا بیٹا کہتا ہوں جنت واجب ہے۔ غم حسین کی ہلکا سا اجر امام صادق نے بتایا کہ جو حسین کو روئے، میں صادق العطرت یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کی اب وعدہ نہیں، واجب ہے اس کے ساتھ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا میرے مالک، کائنات میں اللہ نے مذہب اسلام کی جتنی عبادات رکھی ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، کسی عبادت کا یہ اجر نہیں جو حسین کو رونے کا اجر ہے۔ نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خدا کہتا قیامت والے دن دیکھوں گا قبول کروں۔ روزہ زندگی میں رکھواتا ہے، فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ حج دنیا میں کرواتا ہے، قبولیت کا فیصلہ بروز محشر کرے گا۔ ہر عبادت دنیا میں کروائی جاتی ہے، فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ کیا ہے حسین کا رونا؟ کیا ہے حسین پہ گریا؟ کہ آپ نے اس کا وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں روئے، رلائے، شکل بھی بنائے تو میں جنت واجب کر دیتا ہوں۔ صادق العطرت نے یوں ہی سائل کا یہ سوال سنا، امام نے فرمایا کاش تمہیں خبر ہوتی حسین کو رونے کی قیمت کیا ہے، تمہیں حسین کے گریے کا اجر عبادات کے ساتھ کیسے کیا؟ تجھے نہیں خبر حسین نہ ہوتے نہ نماز ہوتی، اسلام کے جتنے ارکان تو نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا اگر حسین تو میرے مالک پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، حسین نے دین بچایا تو حسین یہ قدر پا گیا۔ آپ تو عزادار کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں آج کی پہلی شب میں آپ کو آپ کے آنسو کی قیمت بتانے لگا ہوں صادق العطرت کی زبان سے۔ اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ غم حسین، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کی قربانی نماز سے افضل، حسین کی قربانی روزے سے افضل، آپ نے کہا حسین کو رونے والے پہ جنت واجب۔ تو ایک عام عزادار کو جنت صرف آنسو پہ کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا پورے اسلام میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور اگر عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ ہوتا تو کربلا کی تشہیر نہ ہوتی۔ پورا اسلام اللہ نے بند کیا کربلا میں، کربلا بند کی ہے عزادار کے آنسو میں۔ پھر لفظ سنیے گا، پورا اسلام کربلا میں، پوری کی پوری کربلا حسین کے آنسو میں۔ اس کا مولا غم حسین پہ رونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیونکہ انسان مرضی سے رو نہیں سکتا، ہر عبادت مرضی سے ہوتی ہے، رونا مرضی سے نہیں۔ روتا تو انسان تب ہے جب تکلیف ہوتی ہے، اور آنسو کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، ایک غم کا آنسو ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا مولا سلمان کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میرے فضائل سن کے خوشی۔ اور پھر وہیں پہ میرے مولا امیر المومنین نے ایک معیار دیا تھا، مولا فرماتے اگر دیکھنا ہو آنسو خوشی کا ہے یا غم کا ہے، آنسو آنکھ سے نکلے اس کو الٹی ہتھیلی پہ رکھو، اگر تو آنسو ٹھنڈا ہوا تو خوشی کا ہے، گرم ہوا تو غم کا ہے۔ آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسو کی ایسی وضاحت عین اللہ ہی کر سکتا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے آنسو جب غم کا نکلتا ہے تو غم تب پیدا ہوتا جب دل میں حرارت پیدا ہوتا۔ دل حرارت پیدا کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے تو خون میں حرارت آتی ہے، خون میں جب حرارت آتی ہے تو وہ خون انسان کی آنکھوں تک آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آنکھ کے پردے کے پیچھے ایک اتنی باریک جھلی رکھی ہے جو اس آنکھ کو پردے سے باہر نہیں آنے دیتی، اس خون کو آنسو کی صورت میں، ایک پانی کی صورت میں انسان کی آنکھ سے نکالتی ہے۔
مولا فرماتے ہیں یہ خون کی حرارت ہوتی ہے. اللہ اب حرارت سمجھ لی ہے تو اب اگلا فرمان سن لینا. میرے مولا فرماتے ہیں غم حسین مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے. ماشاء اللہ. بے شک بے شک. حسین کا غم مومن کے دل پہ حرارت پیدا کرتا ہے. حرارت پیدا کرتا ہے. کوئی آپ کسی کو بازار سے بلائے نا کہ آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں روئیں، کبھی بھی نہیں روئیں. واہ بے شک قبلہ بے شک. آپ کسی کو پوری رات کربلا سنائیں مرضی سے رو نہیں سکتا. مومن کا دل صرف نام حسین کی نور ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا حسین کو رونے کے لیے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا صرف رونے کے لیے ایک چیز چاہیے، شجرہ شریف ہونا چاہیے اللہ تاکہ تمہیں حسین کی غربت کا اندازہ ہو سکے. بے شک. میرے مالک یہ کون روتے ہیں؟ فرمایا علی کے شیعہ. مولا یہ علی کے شیعہ کیسا بنتا ہے؟ فرمایا علی کا شیعہ مرضی سے نہیں بنتا، اللہ بنا چکا ہے. آئے ہائے ہائے. آج کی ابتدائی مجلس ہے تو میں اس لیے تمہیدی یہ چند کلمات ادا کر رہا ہوں، ورنہ علماء قدیم میں ہمارے مقدمین میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ شب کی مجلس، چاند کی مجلس صرف غم کی پڑھتے تھے تاکہ غم سے ابتدا ہو سکے. تو میں اس لیے فضائل کو اسی انداز میں پڑھ رہا ہوں کہ آنکھیں بہتی بھی رہیں اور فضائل بھی ہوتے رہیں. جیو. مولا حسین کو کون روئے گا؟ متوجہ ہے صاحب؟ مولا حسین کو کون روئے گا؟ فرمایا علی کا شیعہ. مولا علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کا گروہ جو علی کا ساتھ ہے. فرماتے ہیں مولا شیعہ کیسے بنتا ہے؟ امام فرمایا بنتا نہیں، اللہ بنا چکا ہے. واہ واہ واہ. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، ماشاءاللہ. شیعہ دنیا میں آ کے نہیں بنتا. آئے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. مولا کیسے؟ کتاب کا حوالہ حیات القلوب علامہ مجلسی، کتاب کا حوالہ بحار الانوار علامہ مجلسی، کتاب کا حوالہ کامل الزیارات غیبت الصغریٰ کے دور میں لکھی ہوئی کتاب. امام نے فرمایا خلقو شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے. آئے ہائے ہائے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو شیعوں کو خلق کیا ہے ہم اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیا ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا والمعجون بماء ولایتنا، پھر اللہ نے ان کی مٹی کو ہماری ولایت سے گوندا ہے. ان کو خلق کیا تھا ہماری بچی ہوئی طینت سے، ان کی مٹی کو گوندا ہے ہماری ولایت کے پانی سے. گوندنے کا، جب بھی آپ گوندنے کی بات کریں گے تو پہلا ذہن میں آئے گا کہ آٹا گوندا جاتا ہے. جیو. آٹا ایک علیحدہ شکل میں ہوتا ہے، اس میں پانی ملایا جاتا ہے، پانی ملانے کے بعد اس کو آپس میں گوند دیا جاتا ہے. گوندنے کے بعد اگر کوئی کہے اس میں آٹا علیحدہ کرو، پانی علیحدہ کرو، ابتدائی مجلس ہے تھوڑا بولیے گا، آٹا علیحدہ کرو پانی علیحدہ کرو. کوئی کہے گا ناممکن ہے، اب چاہے کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو آپس میں گوند دیا گیا ہے. رسول فرماتے ہم نے اپنے شیعوں کی خلقت میں اپنی ولایت کا پانی شامل کیا ہے. یہ کر سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے.